13 اگست 2025 تل حبیب کے ایک نیوز اسٹوڈیو کے کیمرے کے سامنے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو بیٹھے ہیں اور ایک ایسی بات کرتے ہیں جو شاید اسرائیل کی سیاست کا سب سے بڑا ماسٹر پلان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تاریخی اور روحانی مشن پر ہیں اور گریٹر اسرائیل کے ویژن سے بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو کے وہ الفاظ ایک انٹرویو نہیں تھا، وہ ایک اعلان جنگ تھا۔ انہوں نے اسے روحانی مشن کہا، خدا کا وعدہ بتایا، لیکن حقیقت میں یہ گریٹر اسرائیل کا وہ خونی اور شیطانی خواب ہے جس کی بھینٹ پہلے غزہ چڑھا، پھر لبنان لہو لہو ہوا اور اب باری ہے ایران کی۔ لیکن اس پوری کہانی کا سب سے سنگین اور سب سے افسوسناک پہلو پتہ ہے کیا ہے؟ آخر کیوں مسلم ملک اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر حملے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو اپنی زمین، اپنی فضائی حدود اور اپنی ایئر بیسز دے رہے ہیں؟ آخر وہ کون سی مجبوریاں ہیں؟ کیا ملینز آف ڈالرز یا خفیہ معاہدہ یا کرسی کا لالچ؟ کیا یہ ساری چیزیں کلمہ طیبہ کے رشتے سے بھی بڑی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیتن یاہو کے اس خطرناک ویژن کی، ایران اور اسرائیل کی ممکنہ جنگ کی اور مسلم کنٹریز کی شرمناک فیصلے کی جس نے امت مسلمہ کا سر شرم سے جھکا دیا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر گریٹر اسرائیل آخر ہے کیا؟ یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جو 3000 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ارض معوض یعنی پرومسڈ لینڈ وہ علاقے جو دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک جتنے بھی ملک ہیں اس کا اللہ نے ابراہیم اور اس کی اولاد کے لیے وعدہ کیا ہے، یہ سارے گریٹر اسرائیل کا حصہ ہیں۔ اگر آپ میپ سے دیکھیں تو دریائے نیل سے دریائے فرات تک سب سے پہلے مصر، ایران، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب کے بہت بڑے حصے آتے ہیں۔ اب ان سارے ملکوں میں ایران کا نام موجود نہیں ہے، یعنی گریٹر اسرائیل کے میپ میں ایران موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران پر حملہ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کی 3 بڑی ریزنز ہیں جو آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آ جائے گی۔ اس کی پہلی وجہ اسرائیل اور امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر کسی ایک ملک کو بھی ایٹمی پاور بنتے نہیں دیکھ سکتا، اور خاص طور پر ایران کو۔ دوسری وجہ یہ ہے گریٹر اسرائیل کے راستے میں اگر کوئی ملک سب سے طاقتور، سب سے بڑی فوج اور نظریاتی رکاوٹ بن سکتا ہے تو وہ ایران ہے۔ ایران کی پروکسی یعنی حزب اللہ، حوثی اور دیگر تنظیمیں اسرائیل کے لیے مسلسل سر درد بنی ہوئی ہیں، اور اس رکاوٹ کو ہٹائے بغیر گریٹر اسرائیل کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری اور آخری وجہ کہ جو ایران کو کنٹرول کرے گا وہ پورے مشرقی وسطیٰ کی سیاست اور تیل کے ذخائر کو کنٹرول کرے گا، اور یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ خطے کی بادشاہت کی جنگ ہے۔ ایران پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اسرائیل سے ایران کا فاصلہ بہت زیادہ ہے اور براہ راست حملہ کرنا تقریباً ناممکن تھا، اور یہاں امریکہ اور اسرائیل کو ضرورت تھی کچھ ایسے ساتھیوں کی جو قریب ہوں اور جہاں سے آسانی سے ایران کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اور یہاں سے تاریخ کا وہ شرمناک باب لکھا گیا جس کا ذکر میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں موجود امریکی اور مغربی ایئر بیسز کو اسرائیل کی مدد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک کڑوی سچائی ہے کہ ایران پر حملہ کرنے والے طیاروں کو فیول اور لاجسٹک سپورٹ انہی مسلم ملک سے مل رہی ہے۔ بحرین جہاں امریکی 5واں بیڑا موجود ہے، قطر جہاں العدید جیسا بڑا ایئر بیس اسرائیل کے اتحادیوں کے زیر اثر ہے، اور UAE جو اب اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے۔ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف اپنی ہی سرزمین دینا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی؟ آخر یہ سارے مسلم کنٹریز ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کی 3 بڑی ریزنز ہیں جو آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کی پہلی تھیوری یہ ہے کہ ان ممالک کے شاہی خاندانوں کو ایران کے ایک شیعہ طاقت ہونے کی وجہ سے اتنا ہی خطرہ محسوس ہوتا ہے جتنا اسرائیل سے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ انہیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ اگر ایران ایٹمی طاقت بن گیا تو ان کی بادشاہتیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، یعنی ایک مسلم ملک کا خوف دلا کر دوسرے مسلم ملک پر حملے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور دوسری تھیوری یہ ہے امریکہ نے ان ممالک کو اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدے کیے ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجیز اور قرضوں کی معافی کا لالچ دیا ہے۔ انہیں ایک ایسے مستقبل دکھایا گیا ہے جہاں ایران کے بعد خطے کی تمام طاقت
اور دولت ان کے قدموں میں ہوگی۔ اور تیسری تھیوری جو سب سے خطرناک تھیوری ہے، ان ممالک میں موجود شاہی حکمرانوں کو امریکہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے، یا تو ہمارا ساتھ دو یا پھر تمہارے ہی ملک میں جمہوریت کے نام پر تمہارے مخالفین کا ہم ساتھ دیں گے۔ یعنی انہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے پوری امت کا سودا کرنا پڑ رہا ہے۔